سن 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 191 منظور کی اور متنازع علاقے کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ووٹ دیا، لیکن عربوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ سن 1948 کی خون ریزی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھر پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے اور وہ ہے مسئلہ فلسطین۔ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ دوستوں، اسرائیل فلسطین کی تلخ جدوجہد دنیا کے سب سے بڑے تنازعات میں سے ایک تنازع ہے۔ اب تنازع اتنا بڑھ گیا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ شدت پسند گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف زمینی، سمندری اور فضائی حملے کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا، لیکن طویل عرصے سے جاری یہ تنازع کب شروع ہوا اور یہ سب کیا ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پوری واچ کیجیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، اس کی جڑیں وہاں تک ہیں جسے بائبل کے زمانے کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ایک جدید تاریخی نقطہ نظر سے 1800 کی دہائی کے آخر اور 1900 کی دہائی کے اوائل اس صورتحال میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے جو اب موجود ہے۔ دوستوں، 1882 اور 1948 کے درمیان ہزاروں یہودی دنیا بھر سے اس علاقے میں منتقل ہوئے۔ 1917 میں برطانیہ کے فلسطین میں نو آبادیاتی طاقت بننے سے کچھ دیر پہلے اس نے بالفور اعلامیہ جاری کیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کے قومی گھر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا گیا۔ فلسطینیوں نے ان شرائط کو قبول نہیں کیا جس کے تحت یہ علاقہ بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت دیکھا جاتا اور برطانوی راج کے تحت حصہ ہوتا، لیکن ایک یہودی ریاست کے لیے زور تھا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 191 منظور کی اور متنازع علاقے کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ووٹ دیا، لیکن عربوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ سن 1948 کی خون ریزی عرب اسرائیل جنگ کے دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھر پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک بڑے پیمانے پر اس خروج کو نکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے عربی میں تباہی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاوہ زیادہ تر متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا جبکہ غزہ کی پٹی پر مصر کا کنٹرول تھا۔ سن 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی اور اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، امن معاہدہ، جس پر 1989 میں دستخط ہوئے، اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی، لیکن فلسطینیوں کی خود ارادیت اور خود مختاری کا سوال برقرار رہا۔ برسوں کے پرتشدد تنازعات کے بعد دونوں فریق 1993 میں ایک معاہدے پر پہنچے جس کے تحت فلسطینی ریاست اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اسرائیلی فلسطینی آزادی کی تنظیم PLO کو فلسطینی عوام کے جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کریں گے۔ اوسلو معاہدے کے لانے والے اس معاہدے نے ایک فلسطینی اتھارٹی بھی بنائی جس کے پاس مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں خود مختاری کے کچھ محدود اختیارات تھے۔ یہ ایک عبوری معاہدہ تھا جو 5 سال کے اندر ایک جامع امن معاہدہ ہونے سے پہلے تھا۔ ایریل شیرون جو جلد ہی اسرائیل کا وزیر اعظم بننے والا تھا کہ مشرقی یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ کے دورے کو فلسطینیوں نے مسجد اقصی پر اسرائیل کی خود مختاری کے دعوے کے طور پر دیکھا، جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس اور ایک اہم ترین مقام تھا۔ وہ وجوہات جو فلسطینیوں کی پرتشدد بغاوت کا باعث بنتی ہے۔ اگلے 5 سالوں میں تقریباً 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاکتیں ہوئی۔ بعد میں بہت سے شہری خودکش ہم دھماکوں میں مارے گئے۔ اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ دوستوں، حماس نے غزہ کو سرحد پاس سے وقفے سے راکٹ یا موٹر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا، جس سے اسرائیلی عوام اس کے مخالف ہوئے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے ایک بین الاقوامی سیکیورٹی ماہر ڈاکٹر کل میرون نے SBS نیوز کو بتایا کہ اس نے یہودی اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کے اور بھی زیادہ مخالف بنا دیا۔ اگر ہم نے انہیں ایک علاقہ دیا اور وہ صرف اس کو اسرائیلی بستیوں پر حملہ کرنے یا حملہ کرنے کا اڈا بنا دیں تو یہ کیسا معاہدہ ہے؟ اس کے مطابق غزہ کو اسرائیلی فوجیوں نے ناکہ بندی میں ڈال دیا گیا تھا جس سے اس کے 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ باشندوں کے لیے خوراک، پانی اور توانائی کی فراہمی محدود تھی۔ ان فلسطینیوں کی حالات زندگی کو دنیا کی سب سے بڑی بیرونی جیل قرار دیا گیا ہے۔ انتفاضے سے ایک اور جانی نقصان غزہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا جو فلسطینیوں کی اقتصادی آزادی کی امیدوں کو ناکام بنانے کی علامت ہے اور فلسطینیوں کا بیرونی دنیا سے واحد براہ راست رابطہ ہے جس پر اسرائیل یا مصر کا کنٹرول نہیں تھا۔ ستمبر 2001 میں امریکہ پر حملوں کے چند ماہ بعد اس کا ریڈار، اینٹینا اور رن وے تباہ کر دیا۔ ایک اور ہلاکت غزہ کی ماہی گیری کی صنعت تھی جو دسیوں ہزار افراد کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اسرائیل کے
کی طرف سے غزہ کے ماہی گیری کے علاقوں کو کم کر دیا گیا تھا۔ ایک پابندی کے تحت کہ کشتیوں کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ اسرائیلی غزہ سے پیچھے ہٹ گئے اور 2006 میں حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ زیادہ تر عالمی برادری نے حماس کے زیر کنٹرول علاقوں میں فلسطینیوں کی امداد میں کٹوتی کی کیونکہ وہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے تھے۔ اسرائیل نے دسیوں ہزار فلسطینی کارکنوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا، جس سے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی کے فضائی حملوں نے غزہ کا واحد برقی پاور پلانٹ تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا۔ سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل اور مصر نے غزہ کراسنگ کے ذریعے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ 2008 میں اسرائیل نے غزہ میں 22 روزہ فوجی کارروائی شروع کی، جب فلسطینیوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل کے قصبے سڈروٹ پر راکٹ داغے گئے۔ جنگ بندی پر اتفاق ہونے سے قبل تقریباً 1400 فلسطینیوں اور 13 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ دوستوں، 2014 میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کے اغوا اور قتل کے بعد 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ شروع ہوئی، جس میں غزہ میں 2100 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ 73 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن میں سے 67 فوجی تھے۔ سن 2018 میں غزہ کی سرحد پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہوئی اور مبینہ طور پر کئی مہینوں کے احتجاج میں 170 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے۔ 2021 میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ یروشلم میں الاقصی کے احاطے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے، جو اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک۔ 11 دن تک لڑائی جاری رہی، جس میں غزہ میں کم از کم 250 اور اسرائیل میں 13 افراد مارے گئے۔ 2022 میں 3 دن کے تشدد میں کم از کم 44 افراد مارے گئے، جو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی فضائی حملوں نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ اب سوال ہے، اکتوبر 2023 میں کیا ہوا؟ عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں نے ایک مربوط زمینی، سمندری اور فضائی حملہ کیا، جس میں تقریباً 700 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں کو اغوا کر لیا گیا۔ حماس نے کہا کہ یہ حملہ مغربی کنارے یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حملہ 50 سالوں میں اسرائیل کے دفاع میں بدترین واقعہ تھا۔ حماس کی طرف سے 2 سال کی تخریب کاری کے بعد، جس میں اس کے فوجی منصوبوں کو چھپا کر رکھنا اور اسرائیل کو قائل کرنا شامل تھا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا۔ حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ جب کہ اسرائیل کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہ غزہ کے کارکنوں کو معاشی مراعات فراہم کر کے جنگ زدہ حماس پر قابو پا رہے ہیں، مگر دوسری جانب اس گروپ کے جنگجوؤں کو تربیت دی جا رہی تھی اور ڈرل کی جا رہی تھی، جو کہ اکثر صاف نظر آ رہی تھی۔ حماس نے پچھلے مہینوں میں اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بے مثال انٹیلیجنس حربہ استعمال کیا، جس سے یہ عوامی تاثر دیا گیا کہ وہ اس بڑے آپریشن کی تیاری کے دوران اسرائیل کے ساتھ لڑائی یا تصادم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ اس پر یہودی سبت کے دن اور مذہبی تعطیل کے موقع پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل اس وقت سے اب تک غزہ پر اپنی انتقامی کارروائیوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان میجر نیر دینار نے کہا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے۔ انہوں نے ہمیں بغیر تیاری کے پکڑا ہے، انہوں نے ہمیں حیران کر دیا اور وہ بہت سے مقامات سے تیزی سے آئے، ہوا اور زمین اور سمندر دونوں سے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک جواب میں ایک طویل اور مشکل جنگ کا آغاز کر رہا ہے اور اس نے طاقتور انتقام کا عزم کیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں رہائشی بلاکس، سرنگوں، ایک مسجد اور حماس کے اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ فلسطینی جنگجوؤں نے درجنوں یرغمالیوں کو غزہ پہنچایا، جن میں فوجی اور شہری، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ ایک دوسرے فلسطینی عسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد نے کہا کہ اس کے پاس 30 سے زائد اسیران ہیں۔ حماس کا گروپ کیا ہے؟ حماس ایک فلسطینی عسکری اور سیاسی گروپ ہے جو 2006 میں وہاں قانون سازی کے انتخابات جیتنے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اقتدار حاصل کر چکا ہے۔ حماس کا بیان کردہ مقصد ایک فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جبکہ اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ حماس پوری طرح سے آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ سمیت ممالک کی طرف سے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک صرف اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد گروپ کے طور پر درج کرتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں آسٹریلیا کا کیا موقف ہے؟ حماس کے حملوں کے بعد آسٹریلیا کی حکومت نے اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے حماس کے اقدامات کو اندھا دھند اور گھناؤنا قرار دیا۔ البانی نے کہا کہ آسٹریلیا اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ جولائی میں آسٹریلیا نے برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں اسرائیل کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مغربی کنارے میں نئے آباد کاری یونٹس کو
اور کہا کہ وہ تشدد سے سخت فکر مند ہیں۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت۔ اسرائیل 1980 کی دہائی کے وسط تک ایک غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت بن گیا اور امریکہ کی پشت پناہی سے اس نے دنیا کی سب سے مضبوط دفاعی قوتوں میں سے ایک تشکیل دی۔ ایریزونا یونیورسٹی اسکول آف مڈل ایسٹرن اینڈ نارتھ افریقن اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والی اسسٹنٹ پروفیسر موہا نصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے تنازع کو حل کرنا اتنا مشکل ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے SBS نیوز کو بتایا اس میں شامل سب سے طاقتور فریق امریکہ نے فلسطینیوں کی بجائے مسلسل اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، فلسطینیوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حق خود ارادت سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے SBS نیوز کو بتایا انہوں نے یہ کام بہت سے مختلف طریقوں سے کیا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کو ایک سیٹلائٹ کی پیشکش کر جس کا اپنی سرحدوں، پانی، دفاع یا آبادی پر کوئی حقیقی کنٹرول نہیں ہے۔ فلسطینیوں کو کبھی بھی ایک قابل عمل متصل مکمل خود مختاری ریاست کی پیشکش نہیں کی گئی۔ یروشلم کیوں اہم ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کا 2018 میں امریکی اسرائیلی سفارت خانہ منتقل کرنے کا فیصلہ علامتی طور پر اہم سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ امریکہ سرحدوں پر باضابطہ طور پر کوئی پوزیشن نہیں لیتا، لیکن اس اقدام سے کشیدگی میں اضافہ ہوا کیونکہ اسے یروشلم پر اسرائیلی موقف کی حمایت کا اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ اس اقدام کا مطلب دو ریاستی حل کا خاتمہ ہے، پروفیسر ناصر نے کہا۔ اس اقدام کے ساتھ امریکہ نے واضح طور پر نیتن یاہو کے موقف کا ساتھ دیا ہے اور مشرقی یروشلم میں اس کا دارالحکومت رکھنے والی فلسطینی ریاست کی کسی بھی امید کو ختم کر دیا ہے، لیکن یروشلم اور اس کی حیثیت واحد رکاوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر میرون نے کہا عملی طور پر حماس کے علاوہ تمام اسٹیک ہولڈرز نظریہ میں دو ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹوں میں سرحد کا درست مقام شامل ہے، فلسطینی پناہ گزینوں کی قسمت، ان کو واپسی کا حق مل سکتا ہے یا نہیں، اور فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کا سوال جہاں اب تقریباً نصف ملین یہودی اسرائیلیوں نے گھر بنائے ہیں، جہاں اقوام متحدہ اور زیادہ تر عالمی برادری غیر قانونی بستیوں کو سمجھتی ہے۔ پروفیسر حسان نے کہا کہ امن اس وقت تک ناممکن ہوگا جب تک فلسطینیوں کے ساتھ آزادی اور وقار کے مساوی حقوق کے ساتھ سب کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا۔